عورت کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، مجھے حیض آنے لگا، میں وہاں سے اٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی بیٹیوں پر حیض اس لیے مسلط کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کی ابتدا کس زمانے میں اور کس سے ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حیض کی ابتدا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جب انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا تو اسی وقت سے انہیں حیض شروع ہو گیا۔ پھر تمام عورتوں کے ساتھ حیض کا یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ البتہ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی ہے، تو بعض علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بعض حضرات صحابہ کے اس قول میں یوں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ در حقیقت حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی اور بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا حیض بطور عذاب ایک مدت تک بند کر دیا، پھر حیض کو جاری کر دیا گیا۔ تو چونکہ ایک مدت کے بعد ان کی عورتوں کا بند حیض جاری ہوا، اس لیے ان سے حیض کی ابتدا کا قول کر دیا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے حیض کے شروع ہونے کا رد کیا اور فرمایا کہ اس یعنی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس قول کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکبر ہے، یعنی بڑی اور ثبوت کے اعتبار سے پختہ ہے، اور ایک نسخے میں اکثر کا لفظ ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ عورتوں کو شامل ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، یعنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حیض وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ اس تعلیق کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے متصل سند کے ساتھ یوں بیان فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ حیض وہ امر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے قول کو یوں ذکر کیا، یعنی بعض اصحاب نے فرمایا سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا۔ پھر آگے یوں ہے، ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر ہے۔ شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت ام المؤمنین اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول تعلیقاً مذکور ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض بطور دنیاوی سزا پہل بنی اسرائیل کی عورتوں کو آیا، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حیض بنات آدم کے لیے مقرر ہے۔ بنات آدم اپنے عموم کے لحاظ سے بنی اسرائیل سے پہلے کی عورتوں پر بھی صادق ہے۔ اس سے ثابت کہ روز اول ہی سے تمام عورتوں کو حیض آتا تھا۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کی بیوی کھڑی تھی، ہنسنے لگی۔ طبری وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے نقل کی ہے، یعنی انہیں حیض آ گیا۔ نیز حاکم اور ابن منظر نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت سے اتری تو انہیں حیض آنے لگا۔ اس پر امام بخاری نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکثر ہے، باعتبار روایت اس لیے اسے ترجیح حاصل ہے۔ ایک نسخے میں بجائے اکثر کے اکبر ہے، یعنی یہ نسبت صحابی کے قول کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا یعنی اجل و اکبر ہے، اس لیے اسے ترجیح ہے۔ علامہ عینی نے یہ تطبیق کی صورت نکالی کہ بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ عذاب آیا کہ ان کی عورتوں کا حیض بند کر دیا گیا۔ یہ عذاب اس طرح ہے کہ توالد و تناسل کے اسباب عادیہ میں حیض بھی ہے۔ جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ لاولد رہتی ہے، ایک مدت تک یہی رہا، پھر اللہ عز و جل نے جاری کر دیا، مگر تعلیق کا یہ لفظ اس توجہ کے مطابق نہیں، اس لیے راستہ یہی رہ گیا کہ امام بخاری نے جو فرمایا ہے اسی کو اختیار کیا جائے۔ در مختار میں ہے، یعنی اور ابتداء حیض کا سبب، یعنی حیض کی ابتدا کا سبب اللہ تعالیٰ کا حضرت حوا علیہ السلام کو ممنوعہ درخت کھانے کی وجہ سے مبتلا کرنا ہے۔ اس عبارت کے تحت خاتم المحققین علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین دمشقی شامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی علامہ اللہ الدین اسقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا حضرت حوا علیہ السلام کو مبتلا فرمانا۔
آخر تک، یعنی اور حیض قیامت کے دن تک حضرت حوا علیہ السلام کی بیٹیوں میں باقی رہے گا۔ اور بعض نے جو کہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حیض کو بھیجا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت بڑی ہے، اس کی وجہ سے بعض کے قول کو رد کیا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے متعلق فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی بے شک حیض حضرت آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں میں عام ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی، اور یہیں حوا علیہ السلام کو پہلا حیض آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیضانہ حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہے گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں وفات پا جائے تو شہید کا مرتبہ پائے گی۔ ناظرین، حیض کیا ہے؟ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورت کی حیض کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟ یہود و نصارہ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حیض والی عورت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ حیض کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورت کے حیض کے ایام اور مسائل کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہود میں سے جو کوئی عورت ایام سے ہو جاتی، یعنی عورت کو حیض ہوتا، تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حائضہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے، ہم کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جبکہ وہ حائضہ ہوں سوائے صحبت کے جو چاہے کیا کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ اکرام حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہودیوں کی موافقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل کر چل دیے، ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے تحفتاً دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں۔ ناظرین، اس کی ابتدا کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اسی وقت سے یہ بیماری خواتین کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات اس کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے قرار دیتے ہیں، مگر اس قول کو امام بخاری نے رد کیا ہے۔
ناظرین، حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 راتوں سے کم حیض آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 رات سے زیادہ آیا تو وہ جو 10 دن سے زائد ہوگا وہ بھی استحاضہ ہے۔ ناظرین، حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایات بھی موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تانک جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت اسماء بن ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مرفوعاً مروی ہے۔ ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی جو بات کہی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ ناظرین، اگر مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں، لہٰذا ان ایام میں ذکر و اذکار اور دعا کر سکتے ہیں، نماز، روزہ، تلاوت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اسی طرح رمضان المبارک میں عورت کے ماہواری کے ایام میں روزے قضا ہوں گے۔ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ معاف ہے، یعنی قضا بھی لازم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔